بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز مہمانان گرامی، علماء کرام اور محترم بھائیوں اور لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس محفل میں ہندوستان سے آئے ہوئے متعدد مہمانان گرامی موجود ہیں۔ اگرچہ مجھے یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میں ان کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کرتا، بہرحال مجھے حکم دیا گیا ہے، میں تعمیل حکم کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق دے، اور جو حق بات میں کہوں اور جو کچھ آپ سنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس درس کے شروع میں 2 احادیث ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے پر گفتگو کی۔ اسی دوران اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اب اس شخص کا یہ جو قول تھا، اس میں وہ بات تھی جو عقیدہ توحید سے ٹکراتی تھی، جو عقیدہ توحید کے مخالف اور اس کے منافی تھی۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی یہ بات سن کر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت الفاظ میں اس کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کہ کیا تم نے مجھے اللہ رب العزت کا شریک بنا دیا ہے، کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا ڈالا۔ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ تعالی چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گفتگو کی، اور اس نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوی، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جو شخص ان دونوں کی نافرمانی کرے، من یعصہما، ان دونوں کی نافرمانی کرے، فقد غوی، تو وہ شخص گمراہ ہو گیا۔ یہ بات کس نے کہی؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطبہ دیتے ہوئے یا گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اب اس کی اس بات میں بھی ایک ایسی چیز تھی جو عقیدہ توحید کے مخالف تھی، عقیدہ توحید سے ٹکرانے والی بات، عقیدہ توحید کے منافی ایک بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ سخت الفاظ میں اس کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، بئس الخطیب انت، تم بہت برے خطیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر یہ معمول نہیں تھا کہ آپ اپنے کسی صحابی کو یا کسی مسلمان کو ان الفاظ کے ساتھ خطاب فرمائے، اس قدر سختی سے تنبیہ فرمائے، آپ کا عموماً یہ معمول نہ تھا۔ لیکن چونکہ معاملہ توحید کا تھا، عقیدہ توحید، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی نہیں اختیار کی، بلکہ سختی کے ساتھ اس کو فرمایا، بئس الخطیب انت، تم بہت برے خطیب ہو۔ قل ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوی، تم یہ کہو کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ من یعصہما، کہ ایک ہی لفظ میں تم اللہ اور اس کے رسول کو جمع کر دو، یہ درست نہیں ہے۔ تم الگ الگ کہو کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں احادیث تمہید کے طور پر میں نے ذکر کی ہیں، ان سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ توحید کے معاملے میں کوئی مجاملت نہیں، توحید کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں کہ چلے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، توحید کے معاملے میں سچی اور کھری بات کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کے اس درس کا موضوع ہے عقیدہ توحید کے منافی امور، عقیدہ توحید سے ٹکرانے والے، عقیدہ توحید کے مخالف جو امور